عالی مرتبت سامعین، اگر آپ مجھے یہ سوال کریں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، کوئی دوسرا نام اسلام کا اگر ہم لینا چاہیں تو بتائیے، تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ وہ دین جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ انما بعثت معلمہ، حضور اس پہ ناز کرتے ہیں۔ تو یہ دین علم کی بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور علم ہی انسان کے عروج کا، انسان کے تفوق کا اور اس کی عظمتوں کا راز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مالک، ہم تسبیح و تہلیل، سجدے، تیری تقدیس کے ترانے، یہ ہمارا معمول ہے، اور جو انسان اس دنیا کے اوپر بھیجا جائے گا وہ نسل پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فساد کریں گے، شر کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، الجھاؤ پیدا ہوں گے، دھینگا مشتی ہوگی۔ تو گویا انہوں نے اپنی عظمتوں کا ذکر کیا اور انسان کی ممکنہ خرابیوں کا بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسما بتائے، اور فرشتوں کے سامنے پھر ان اشیاء کو پیش کر کے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا، حتی الکسع والکسیع، یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے، صفاتھا ونعوتھا، ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا، چیز بنتی کیسے ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، نام کیا ہے، کس زبان میں کیا کہتے ہیں۔ بہت وسعت علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ ہمارے ایک خطیب صاحب تھے گزرے ماضی میں، تو وہ ایک لطیفے کی بات انہوں نے کہا کہ تم نبی کے علم کلی کو نہیں مانتے، اللہ تو کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تو کلّا دیا، تم کلی کو نہیں مان رہے۔ تو بہرحال یہ ایک مزہ ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا اور تمام اسما سکھا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر تفوق ثابت ہوا تو پھر کہا کہ اب میرے اس شاہکار کے لیے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عجز کا اظہار کیا اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ تو حضرت آدم کا تفوق فرشتوں پر بھی جو ثابت ہوا وہ علم کی وجہ سے ہوا۔ تو انسان اپنے مشارکات سے ممتاز علم کی وجہ سے ہے۔ ہمارے مناطقہ کہتے ہیں کہ فصل ممیز جو ہے وہ نطق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ انسان کا دوسرے لوگوں سے امتیاز علم کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے وہ امتیاز ہوتا ہے۔ عالی مرتبت علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ جو کتا سیکھ جائے اس کا لایا ہوا شکار، اور جو سیکھا ہوا نہیں اس کا شکار، اس میں فرق ہے۔ اگر کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہو۔ تو حضرت انسان کا تفوق دیگر مخلوقات پر بوجہ علم ہے، علم کی وجہ سے ہی وہ ممتاز ہوا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی وہ ممتاز رہے گا۔ حکومتیں، تخت و تاج، مادی وسائل، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اقبال جب یورپ میں گئے تو وہاں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، بینکوں، گرجوں سے بڑھ کر بینکوں کی عمارات، لیکن کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اس پہ تنقید کی۔ وہاں کی گلیاں فردوس کی مانند ایک کوچہ، ایک ایک کوچہ فرنگ کا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، لیکن وہ ان کے لیے متاثر کرنے والا نہیں تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن جب ان کی لائبریریوں کے اندر وقی کتابیں دیکھی، علم کے خزانے دیکھے، تو پھر اقبال تڑپ اٹھا، اور اس نے کہا کہ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔
کہا میرے دل کے 30 ٹکڑے اس وقت ہوئے جب میں نے وہ قیمتی کتابیں ان کی لائبریریوں میں دیکھی. انہوں نے علم کی آماجگاہیں آباد کی تو آج وہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تخت و تاج ان کے پاس ہے، ورنہ یہ تخت و تاج ہمارے پاس تھا. دنیا ہماری باج گزار تھی، ہمارا سکہ چلتا تھا. چونکہ اس وقت جو ہے وہ علم کا نور ہمارے پاس تھا. دنیا ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھی کہ ہمارے علم کے جھنڈے لہرا رہے تھے. خود یورپ کے اندر ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. یہ ہماری تاریخ ہے. ابھی شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے کہ ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے تھے. ابھی پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا کہ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے. لیکن کتابیں علم و حکمت کی، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آج ہم نے اپنی کھوئی ہوئی اس میراث کو واپس لینا ہے. آج علم کی آماجگاہوں کو جو آباد کرنا ہے. آج دوبارہ وہ دیے روشن کرنے ہیں اور یہ گم گشتہ قافلہ پھر دوبارہ آسودہ منزل ہو سکتا ہے اگر وہ علم کی اس روشنی کو دوبارہ حاصل کرے اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ چلنے کا سلیقہ سیکھ جائے. آج ہم علم دوست نہیں رہے بلکہ علم دشمن بن گئے ہیں. آج ہر وہ شے جو ہمارے لیے علم سے دوسری طرف لے جا رہی ہے آج ہماری ترجیحات قرار پا چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر یہ مدارس دینیاں غنیمت ہیں کہ جو علم کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں. مشکل حالات ہیں، مدارس دینیاں کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. اپنے وسائل بھی خود پیدا کرنا اور پھر تدریس کی مسند کے اوپر بیٹھ کے پڑھانا بھی یہ ایک آسان کام نہیں ہے. لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے بعد جو کچھ مدارس میں ہوا اور پھر جس طرح علماء کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا، لیکن ان درویش منش لوگوں نے چراغ ہاتھ میں لیا پھر بجھنے نہیں دیا. آندھیاں آئیں، طوفان آئے، جھکڑ آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس چراغ کو اپنے خون جگر سے جلائیں گے اور اس کو بجھنے نہیں دیں گے، اس کی لو کم نہیں ہونے دیں گے. کتنے مشکل حالات آئے اور کتنی تکلیفیں، کتنے مصائب، کتنے آلام، لیکن انہوں نے اس چراغ کو روشن رکھا اور آج بھی یہ چراغ روشن ہے اور قیامت تک ان لوگوں کے دم سے یہ چراغ روشن رہے گا. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. عالی مرتبت طلبہ، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو ان عالی مرتبت بزرگوں کی موجودگی کے اندر نصیحت کروں، بلکہ میں آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ان اساتذہ گرامی نے اپنے باطن کا نور آپ کے سینے کے اندر منتقل کیا اور آپ کی جو تربیت کی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اب یہ پرچم لے کر نکلیں اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرے. لینن کا ایک شاگرد اور اس کا ایک ماننے والا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آیا اور اس نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آج تیری قبر پہ آیا ہوں، دوبارہ تب آؤں گا جب تیرے نظام کو، تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں گا. مجھے آپ بتائیے کہ مدینہ المنورہ سے ٹھنڈی چھاؤں کہاں ہو سکتی ہے؟ ایسا دل آویز شہر کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اوپر آپ کو ملیں گی. لوگ تو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے اور ممالک میں کیوں گئے؟ یہ حضور کا پیغام لے کر گئے. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی اعظم پاکستان، جامعہ نظامیہ رضویہ. جامعہ نظامیہ سے ایک فاضل ہیں اور میرے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنائی. مجھے ابھی بیٹھے یاد آ گئی آپ کے نعرے کی فرصت میں، تو وہ اس سے میں جوڑ دیتا ہوں کہ آپ جس درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کے جو مؤسس تھے، اس کے جو بانی تھے، ان کی فکری بلندی اور ان کی پرواز کیا ہے. تو غالباً منگل کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کو ملنے جامعہ نظامیہ میں جو لاہور ہے حاضر ہوئے. تو دن اسباق کا وقت تھا، تو ہم ملے تو چائے وغیرہ منگوائی اور
آپ نے برجستہ ہم سے پوچھا کہ آج منگل کا دن ہے اور آپ کیوں آئے ہو؟ تو وہاں دارالعلوم میں چھٹی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں. تو کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا بس وہ ہم نے چاہا کہ داتا صاحب دربار پہ حاضری دے آئیں. تو مفتی اعظم پاکستان علامہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب غصے میں آ گئے. فرمایا داتا صاحب نے آپ کو خط لکھا تھا کہ میں اداس ہو گیا ہوں مجھے مل جاؤ. کہا تم وہاں بیٹھ کے جو کر رہے ہو داتا صاحب اس سے ہی خوش ہیں. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جہاں بیٹھے وہاں میلہ لگا دیں، جہاں بیٹھے وہاں چراغاں کر دیں، جہاں بیٹھے وہاں روشنی پھیلائیں، اور آپ کے استاد یہاں بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں گے. آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. وہ طالب علم جو استاد کے مشن پہ ہوتا ہے، استاد کی فکر کو آگے منتقل کرتا ہے، استاد ہمیشہ اس سے خوش ہوتا ہے. جو بلکہ ہمارے تصوف میں بھی کہتے ہیں جو مستحلقین ہوتے ہیں وہ اولیاء جو اس خاص قرب میں رہتے ہیں، ان سے وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ارشاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پیغام کا ابلاغ کرتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. تو آپ کے کندھوں پر اب جو منصب ہے، تو اب آپ نے اس پیغام کو جس طرح آپ سے پہلے فارغ ہو کے جانے والوں نے جگہ جگہ چراغاں کیا اور روشنی اور نور اور اجالے بانٹے، آپ بھی آج آپ کے اندر تیل بھی ڈال دیا گیا، بتی بھی دے دی گئی اور آگ بھی دے دی گئی، اور آج آپ کو سپرد کر دیا. آنے والے دور کی تیز ہواؤں کے جھکڑ اس چراغ کو بجھانا چاہیں گے، لیکن آپ پوری قوت کے ساتھ ان ہواؤں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا. حالات کے جبر کا مقابلہ بھی کرنا ہے، زمانے کی تلخیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود رہنا ہے. یہ درسگاہ، یہ آماجگاہ علمی جس نے آپ کو نور دیا، اس کا قرض آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کریں اور پوری دنیا کے اوپر. اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب کام زیادہ ہو مزدور تھوڑے ہوں تو پھر جو مالک ہوتا ہے وہ مزدور کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مزدوری دیتا ہے. لیکن جب کام تھوڑا ہو اور مزدور زیادہ ہوں تو پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے، پھر جو مزدور جو ہے وہ تھوڑے پیسوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دین کا کام زیادہ ہے، تو جو پھر مزدوری کرے گا اس دین کے لیے اللہ اسے راضی کر دے گا. وہ تو اس دور کے اندر بھی اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کی کرم نوازیوں کی حد نہیں ہے. لیکن آج جب کہ زوال امت کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ یقیناً زوال امت کا دور ہے. تو اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنا کام اپنے حصے کا کام. جو ہمارا کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے، حالات کا رخ کچھ بھی ہو، زمانے کے تیور کچھ بھی ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں، آپ خلوص کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کا رب وہاں میلے لگا دے گا. اور اگر فرض کرو آپ خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا کام بظاہر کوئی ایسی ترقی نہیں بھی پاتا، آپ کے خلوص کا مول ایسے ہی ڈالا جائے گا. قیامت کے دن کتنے نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 یا 4 یا 5 یا 10 امتی ہوں گے. کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا. کیا انہوں نے اللہ کے دین کا ابلاغ نہیں کیا؟ پیغام حق لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا ہے. تو کسی کے لوگ آئے اور پذیرائی ہوئی اور کسی کو لوگوں نے نہیں مانا. اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پذیرائی رکھی ہے ہمارے آقا و مولا کے صدقے، جب کوئی خلوص سے کام کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بلکہ اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ محنت کسی کام میں کافر بھی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا صلہ صرف دنیا کے اوپر ہے، آخرت میں اس کا صلہ نہیں ہے. اور مومن اگر کام کرے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی رکھا گیا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی رکھا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کام ہی نہ کرے اور پھر وہ شکوہ گناہ ہو کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ سوائے شکوے کے اور فضول بات کے اور کچھ نہیں ہے. تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی وہ اس نے پا لیا.
آج جس نے بھی محنت کی وہ آگے چلا گیا. وہ کسی نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے. جب ہم نے وقت کی قدردانی نہیں کی ہے تو پھر اوروں نے اس وقت کو کام میں لا کر کے ہم سے آگے نکل گئے. اگر ہم مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ آگے نکل گئے، ان کے پیچھے ان کی شدید محنت اور کوشش ہے. اور اگر کفار مسلمانوں کے آگے نکل گئے تو پھر ان کی بھی شدید کوشش اور محنت ہے. یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ حادثہ نہیں ہوا. محنت کے صلے ملتے ہیں، محنت کا اجر ملتا ہے. میں اور آپ اگر محنت کو شعار بنائیں گے تو آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے ہیں کہ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا. اور اقبال شکوہ کنا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. کیا سخت اور کیا عجیب لہجہ بن گیا. لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے. لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، لہجہ استفہامیہ ہو جاتا ہے. اب جواب آ رہا ہے ادھر سے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کہ ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا. اور آج در بدری کی ٹھوکریں ہمارا مقسوم اور ہمارا مقدور ہو گیا. آج اس دنیا کے اوپر بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب جا رہی ہے. اور دنیا کے 7 ارب مسلمانوں میں 2 ارب مسلمان، لیکن ایک ٹگے کی ویلیو نہیں ہے. حق کے استرداد تک ویٹو کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. 56-57 اسلامی ملک، اور بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ ایک قرارداد نہیں لا سکتے. اس کو منوانا اور اس پر عمل کروانا یہ تو دور کی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا اور راتوں رات ہو گیا؟ قوموں کو زوال راتوں رات نہیں آتے، صدیوں میں آتے ہیں. اور قوم عروج بھی راتوں رات نہیں پاتی، اس کے لیے صدیوں کے سفر طے کرنے پڑتے ہیں. شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہاں سے لاہور اگر 50 کلومیٹر ہے تو وہ سفر 50 کلومیٹر ہی ہے. ہاں کوئی اگر جہاز پہ جاتا ہے تو وہ جلدی چلا جائے گا، لیکن فاصلہ کم نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں جو شارٹ کٹ ہے اور ہم جو ہے وہ ایک خواب سے ہی دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. محنت شاکہ شعار زندگی بنانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جس نے محنت کی وہی آگے بڑھا. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس کا دستور ہے. ہاں وہ محنت کرنے والا کوئی شخص ہو تو اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے کشادہ کر دیتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک نہیں کئی راہیں کھول دیتا ہے. اس کی طرف کوئی ایک قدم چل کے آئے تو وہ 70 قدم جو ہے وہ اس کی جانب آتا ہے. کوئی چل کے آیا طے تو ہر والا، اس کی رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں. وہ اس کی کرم نوازی کے رنگ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے. محنت آپ کو کرنا ہوتی ہے اور اس محنت کو آپ نے شعار بنانا ہوتا ہے. میں آخری بات عرض کر کے، میں اتنی طویل گفتگو کر گیا. میرا مزاج یہ ہے کہ عالی مرتبت بزرگوں کی موجودگی کے اندر کم سے کم بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے ایک سکوائش کے کھلاڑی گزرے ہیں، یہ جان شیر ان کا نام تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہ کبھی بھی تقریباً کسی میدان کے اندر ہارے نہیں، شکست نہیں کھائی. تو ایک ان کا انٹرویو چھپا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میری کامیابی کا راز میرے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں، میرے استادوں کے سکھائے ہوئے گر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. انہوں نے کہا یہ تو سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی خاص وجہ؟ تو انہوں نے کہا خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو گراؤنڈ ہے اس کا سینٹر نہیں چھوڑا. شاٹ لگانے کے لیے مجھے اس کو سائڈ پہ جانا پڑے تو میں ضرور جاتا ہوں، لیکن دوبارہ میں جو ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہوں. میں اپنی گراؤنڈ کا سینٹر نہیں چھوڑتا. تو یہ ہے میری کامیابی کا راز.
میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام کا سینٹر قرآن و حدیث ہے. آپ کو مجبوراً بہت سارے اعمال کرنے ہوں گے. اسلام کا سینٹر جو ہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں. آپ کو مستحبات اور مباحات کے دائرے میں بھی جانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں درست ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات آپ پڑھ کے دیکھیں. انہوں نے کہا جو فرائض کی اہمیت ہے وہ جو ہے وہ مستحبات کی نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جتنا زور حرمت پہ دیا جائے گا جو شریعت نے حرام کیا ہے، تو ہم بعض کا سارا زور جو ہے وہ خلاف اولا کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور ساری اپنی 1 گھنٹے کی تقریر، ہزاروں لوگ آ کے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کا اگر آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے، اور 1000 آدمی بیٹھا ہے تو وہ 1000 گھنٹہ ان کا ہے. اور وہ اگر سفر کر کے آئے ہیں تو 1 گھنٹہ جاتے ہوئے 1 گھنٹہ آتے ہوئے، تو یہ 3000 گھنٹے ہیں ان کے اور 1 گھنٹہ آپ کا. اور اس کے اندر آپ اس عمل پر زور دے رہے ہیں اور اس کو منوا رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی وہ زندگی میں کرتے تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ بطور مشورہ، میں نے کہا نصیحت بزرگوں کی موجودگی میں نہیں، وہ کیا کہا، بھری بزم میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گراؤنڈ کا سینٹر نہیں چھوڑنا چاہیے. کامیابی کا راز ہے آپ اگر درس قرآن کو شعار بنا لیں گے، درس حدیث کو شعار بنا لیں گے، تو آپ دیکھنا کہ کس طرح آپ کے لیے سبیل نہیں سبل کشادہ ہوں گے، راستے کھلیں گے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو پاکیزہ کتاب اتاری ہے وہ قرآن، بلکہ اقبال نے تو کمال کر دی. آگے پہلے کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگرست. کہ اگر وہ میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگیاں بدل دینی. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم. اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر، اور اس کتاب کی جو ہے وہ تبلیغ اگر میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر دیکھنا کیسے راستے کھلتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس کتاب پر خود عمل ہے. جو شخص خود عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کے لفظ ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں، رنگوں کی بہار تو نظر آتی ہے، خطابت کے جوبن سے لطف تو لوگ کشید کرتے ہیں، لیکن وہ لفظ دلوں میں نہیں اترتے. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے بات وہی دل میں اترتی ہے. بلکہ شیخ شہاب نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کے ساتھ آپ اپنی بات کا آغاز کریں جس پر آپ نے پہلے خود عمل کر چکے ہوں، اور پھر جب آپ بول رہے ہوں آپ کی زبان محو تکلم ہو اور آپ کا دل کشکول بن کے بارگاہ عزدی کے اندر دعا گو ہو، اے اللہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے لفظ ہیں، ان کے اندر اثر کی شیرینی تو ڈال دے. اور حضرت شاہ نقشبند بخاری کا قول کتنا جاندار ہے. وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، جس کا کردار نہیں بولتا اس کا بولنا فائدہ مند نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب رحمت کے دائرے کے اندر، اس کی تعلیم کے دائرے کے اندر، اس کے تعامل کے دائرے کے اندر لے کے آنا ہے کہ ہم اس کتاب رحمت کی عملی تفسیر بن جائے، اور پھر اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کے طرف لوگوں کو جب بلائیں گے، یہ کتاب پھر زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے. یہ روحوں کے اندر نور اور روشنی اور اجالے پیدا کر دے گی، اور آپ کے پیغام کو مؤثر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو جہاں رہیں خیر سے، جہاں جائیں خیر سے، اور آپ کے دینی کاموں کے اندر برکتیں نازل فرمائے.